السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو خاص رحمت اور برکت لے کر آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بابرکت مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اور اس مہینے کی 15ویں رات کو ایک خاص مقام حاصل ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کون سے اعمال اس رات میں بہتر ہیں اور کن غلط رسموں سے بچنا چاہیے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم انہی تمام باتوں کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھیں گے۔ شب برات 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات یا چھٹکارا، یعنی شب برات نجات کی رات، بخشش کی رات، معافی کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ رات دراصل انسان کو جھنجھوڑنے والی رات ہے۔ یہ یاد دلانے والی رات ہے کہ زندگی محدود ہے، وقت کم ہے اور واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ شعبان کا مہینہ خود بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، گویا تیاری کا مہینہ۔ جیسے ایک کسان فصل سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، ویسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے۔ دل کو صاف کرنا، نیت کو درست کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، عبادت کی عادت بنانا، یہ سب شعبان میں شروع کیا جاتا ہے، اور شب برات اسی تیاری کا ایک روحانی نقطۂ عروج ہے۔ احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک میں مبتلا ہوں یا دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہوں۔ یہ بات ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دل میں نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدلہ لینے کا جذبہ ہے، تو عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ شب برات ہمیں دل صاف کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو بتایا جائے کہ آج معافی کا خصوصی دن ہے، آج عدالت میں عام معافی دی جائے گی، تو کیا آپ اس موقع کو ضائع کریں گے؟ نہیں۔ تو پھر جب رب کائنات خود معافی کی طرف بلائے تو ہمیں کتنی سنجیدگی سے اس موقع کو لینا چاہیے۔ اس رات کا سب سے بڑا پیغام توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معاف کر دے کہنا نہیں، توبہ کا مطلب ہے غلطی کو ماننا، دل سے شرمندہ ہونا اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ سچی توبہ زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے ایک ہی گناہ میں مبتلا ہیں، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، ناجائز کمائی، نماز کی غفلت۔ لیکن شب برات ایک موقع ہے بریک لگانے کا۔ شب برات کی رات میں کون سے اعمال بہتر ہیں؟ سب سے پہلے نفل نماز۔ آپ جتنی چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، جتنی توفیق ہو۔ لیکن یاد رکھیں، نفل نماز فرض کا بدل نہیں۔ اگر فرض نمازیں قضا ہیں تو پہلے ان کی فکر کریں۔ دوسرا عمل، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکیں تو تھوڑا پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک آیت بھی اگر دل میں اتر جائے تو وہ زندگی بدل سکتی ہے۔ تیسرا عمل، استغفار۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ سادہ الفاظ میں، یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ دل ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ شب برات کی رات استغفار کی کثرت کریں۔ چوتھا عمل، درود شریف۔ درود شریف پڑھنا بہت آسان عبادت ہے۔ زبان سے ادا ہوتی ہے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے درود شریف پڑھتے رہیں۔ پانچواں عمل، دعا۔
دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس رات خاص طور پر دعا کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، مرحومین کے لیے، امت کے لیے۔ دعا مانگتے وقت جلدی نہ کریں، دل سے مانگیں، رو کر مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا شب برات میں خاص نماز ضروری ہے؟ یاد رکھیں، کوئی ایسی مخصوص نماز جو فرض یا واجب ہو ثابت نہیں۔ نفل عبادت کریں خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے بغیر۔ ایک اہم بات، شب برات عبادت کی رات ہے، میلہ نہیں۔ بدقسمتی سے کچھ جگہوں پر اس رات آتش بازی، شور شرابہ، فضول گھومنا، رات بھر سڑکوں پر ہلڑ بازی، یہ سب کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس رات کی روح کے خلاف ہے۔ شب برات ہمیں موت کی یاد بھی دلاتی ہے، کیونکہ اسی رات بہت سے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں مرحومین کے لیے دعا کرنے۔ یہ اچھی بات ہے اگر مقصد دعا ہو، عبرت ہو، نہ کہ رسم۔ قبرستان جا کر یہ سوچیں کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ اپنے مرحومین کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، نیک کام کریں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ یہ سب ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ رات نئی شروعات کی رات بن سکتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، میں نماز کا پابند بنوں گا، میں والدین سے اچھا سلوک کروں گا، میں حرام کمائی سے بچوں گا، میں دل صاف رکھوں گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بہانے نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو تو چھوٹی عبادت بھی بڑی بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ کی معافی سے بڑا ہو۔ آج رات اگر سچی توبہ ہو جائے تو ماضی معاف ہو سکتا ہے، دل صاف ہو سکتا ہے، زندگی بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات صرف ایک رات نہیں، یہ ایک موقع ہے، واپسی کا موقع، تبدیلی کا موقع، اللہ کے قریب ہونے کا موقع۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے دل صاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں رمضان کی تیاری نصیب فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ آمین۔